الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ شعراء کی چند آیات تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پچھلا جمعہ موسم کی خرابی اور بارش کی وجہ سے درس نہیں ہو سکا تھا، تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. آج جو حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں بہت اہمیت کی حامل ہے. حدیث کے راوی ہیں ان علی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال، آپ نے فرمایا الا انہا ستکون فتنہ، کہ آگاہ ہو جاؤ، ان قریب تم ایک فتنے سے دوچار ہو جاؤ گے. آگاہ ہو جاؤ، ان قریب تم سب لوگ ایک فتنے سے دوچار ہو جاؤ گے. عربی زبان میں فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، کسوٹی کو، کسی مشکل کو، ایسی مشکل جو آپ کا ایمان کو طے کر دے کہ آپ ایمان پر ہیں یا آپ ایمان پر نہیں ہیں. یہ فتنہ ہے. عربی زبان میں فتنے کا مطلب مختلف ہے. اسے آزمائش کہتے ہیں، کسوٹی کہتے ہیں، یا کوئی ایسی مشکل آن پڑے جس میں آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ اب ایمان پر رہنا ہے یا غیر ایمان پر جانا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، ان قریب تم لوگ فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے. اب آگے سے سننے والے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ، بہت جلیل القدر صحابی ہیں اور حضور کے لخت جگر بھی ہیں. آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ اے اللہ کے رسول وہ فتنہ کون سا ہوگا. آج ہم اگر ہوتے، ہمیں کوئی یہ بات کہتا تو ہم یہ پوچھتے وہ فتنہ کیسا ہوگا، وہ کون سا فتنہ ہوگا، اس میں اس کی شکل کیا ہوگی، وہ کیسے آ کے ہمیں گھیر لے گا. یہ سوال نہیں کیا. سوال سنیں، آگے سے پوچھا کیا؟ قل تو مل مخرجو منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس میں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا. یہ ہے ذہانت، اور یہ ہے ٹو دی پوائنٹ، کہ آپ نے پوائنٹ پر رہنا ہے. آپ نے بات بالکل وہ پوچھنی ہے جو حل نکلے، آئیں بائیں شائیں نہیں کرنی. یہ نہیں پوچھا کہ وہ کون سا فتنہ آئے گا، کب آئے گا، ہم اس میں سے کیسے گر جائیں گے. سوال یہ پوچھا مل مخرج منہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا. آپ نے فرمایا قال کتاب اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کی یہ کتاب، یہ جو قرآن پاک ہے، یہ اس فتنے سے تمہیں نکال لے گی. کیوں؟ اس میں کیا ہے؟ فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں تم سے پہلوں کی خبریں ہیں. اب آپ قرآن پاک سن ہی رہے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جتنی قومیں آئیں آپ لوگوں سے پہلے، مسلمانوں سے پہلے، آخری امت سے پہلے، ان کا سب کا بیان اس میں موجود ہے. حضرت آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام بیان اس قرآن میں موجود ہے کہ وہ قومیں کیسے آئیں، ان قوموں نے اپنے رسولوں کو کیسے جھٹلایا،
وہ قومیں کتنی طاقتور تھیں، ان قوموں کی شان و شوکت کیا تھی، ان کے خزانے کیا تھے، ان کی دولتیں کیا تھی، ان کے مکانات کیسے تھے، ان کے باغات کیسے تھے۔ ان پر جب پیغمبر اور رسول آئے تو انہوں نے پیغمبروں اور رسولوں نے ان قوموں پر کتنی محنت کی، انہیں اللہ کی طرف کتنا بلایا، اور پھر جب ان قوموں پر حجت تمام ہو گئی تو پھر اللہ کے عذاب نے ان قوموں کو کیسے آ گھیرا۔ یہ سب کچھ قرآن پاک میں موجود ہے۔ فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں تمام خبریں ہیں تم سے پہلے کی، وخبر ما بعدکم، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس قرآن پاک میں خبریں ہیں تمہارے بعد کی۔ اللہ نے تمہیں بعد کی خبریں بھی دے دی کہ جیسا عمل کرو گے، جیسا ایمان رکھو گے، ویسا آگے جزا اور سزا کا حساب کتاب ہوگا۔ جہنم کے قصے بھی بیان کر دیے، جہنم کے عذاب بھی بیان کر دیے، جنت کے قصے بھی بیان کر دیے، جنت کی آسائشیں بھی بیان کر دی، قیامت کے روز اس کی جو مقدار ہے معین وہ بھی بیان کر دی، قیامت کا منظر بھی بیان کر دیا۔ تمام باتیں تو بتا دی اس قرآن پاک نے، ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی۔ مطلب یہ ہے کہ سمجھنے کی کمی ہے، ہم سمجھتے نہیں نا، نہیں تو ہر چیز تو موجود ہے۔ اللہ نے ایک ایک چیز قیامت تک آنے والے حالات تک بیان کر دیے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، اور اس میں تمام خبریں ہیں تمہارے بعد کی۔ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، اس میں تمہارے درمیان جتنے معاملات ہوں، تمہارے درمیان جتنے آپس کے لڑائی جھگڑے ہوں یا معاملات ہوں، ان تمام کا فیصلہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ هُوَ الْفَصْلُ، اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ حکم فیصل ہے، مضبوط حکم ہے، لَيْسَ بِالْهَزْلِ، وہ کوئی فضول بات نہیں۔ آج کیا ہماری عدالتیں قرآن پاک کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں؟ اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں یہ حکم فیصل موجود ہے، تمہارے درمیان جو معاملہ ہو قرآن کو کھول کر دیکھ لو۔ آج ہمارے ججز قرآن کو کھولتے ہیں، ہمارے وکلاء قرآن کو کھولتے ہیں کہ یہ فیصلہ تو قرآن نے اس طرح بیان کیا تھا، آپ کو یہ فیصلہ اس طرح کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول فرما گئے ہیں هو الفصل ليس بالهزل، وہ کوئی فضول بات نہیں بلکہ حکم فیصل ہے، مضبوط حکم ہے۔ تمہارے درمیان جتنے معاملات ہوں گے، وہ چاہے آئلی معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، چاہے کرمنل لا ہو کسی قسم کا، چاہے کارپوریٹ لا ہو، چاہے انکم ٹیکس کا لا ہو، دنیا کا کوئی بھی لا ہو کہ کوئی بھی قانون ہو، اس کتاب میں موجود ہے۔ تو کرو فیصلہ اس کتاب کے مطابق۔ آپ اور میں آج کیوں سنتے ہیں قرآن پاک؟ اس لیے سنتے ہیں کہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ نہ صرف ہمارے ملک، تمام اسلامی ملک 58 ان میں، بلکہ پوری دنیا میں ہر فیصلہ اس کتاب کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسی کے لیے تو کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نظام کو وَأَقِیمُ الدِّین، اسلام کا نظام کیسے قائم ہوگا؟ جب ہر فیصلہ اس کے مطابق ہوگا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفع ووضع الميزان اللہ تطغوا في الميزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ یہ اللہ نے کہا نا واقیموا الوزن بالقسط، کہ انصاف کے ترازو کو سیدھا سیدھا قائم کر دو اور میزان میں کمی نہ کرو۔ یہ میزان کیا ہے؟ نظام انصاف ہے، لوگوں کے درمیان نظام انصاف ہے۔ جو معاشرہ انصاف پر نہیں ہوتا وہاں صرف ظلم ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ اپنے قرآن میں فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ تو اللہ کے نبی بھی تو یہی فرما رہے ہیں وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، وہ حکم فیصل ہے، وہ کوئی فضول بات نہیں۔ یہ قرآن پاک ہے، یہ فتنوں سے نکالنے والی کتاب ہے۔ آگے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ مَن تَرَكَهُ مِن جَبَارٍ قَسَمَهُ اللَّهُ، کوئی شخص اگر اسے اپنے تکبر کی بنیاد پر اس کتاب سے رابطہ ختم کر دے گا اللہ اسے توڑ دے گا۔ وہی تو سنو،
کوئی شخص اپنے تکبر کی بنیاد پر اس کتاب کو چھوڑ دے گا اللہ اسے توڑ دے گا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ وقت نہیں ہے، مصروفیت بہت ہے، معاش کی جد و جہد میں صبح سے شام، صبح سے لگتے ہیں رات ہو جاتی ہے، معاش کی جد و جہد جاری ہے۔ کچھ لوگ حلال سے کمانے کے چکر میں، کچھ حرام سے کمانے کے چکر میں ہیں، لیکن دونوں قرآن پاک سے دور ہیں، دونوں کے پاس وقت نہیں، دونوں کے پاس اسے سیکھنے کا وقت نہیں، اللہ کے نبی کی حدیث سنت اسے سیکھنے کا وقت نہیں۔ جب سیکھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ جب عمل نہیں کریں گے تو پھر لاگو کیسے کریں گے؟ پھر اللہ کا نظام نافذ کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس نے اپنے تکبر کی بنیاد پر اسے چھوڑا اللہ نے اسے توڑا۔ اللہ نے تکبر کی کیا ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی تھی؟ باطر الحق وغمط الناس۔ تکبر کی ڈیفینیشن یہ اللہ کے رسول نے بتائی ہے، میں نہیں کہہ رہا، حدیث پاک ہے۔ باطر الحق وغمط الناس، کہ اگر انسان پر حق واضح ہو جائے اور وہ پھر بھی حق سے دور رہے تو یہ تکبر ہے، اور انسانوں کو اپنے سے ذلیل، گھٹیا، رسوا سمجھے۔ تکبر کی پہلی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ حق واضح ہو گیا پھر بھی حق سے دور ہیں۔ حق کیا ہے؟ حق قرآن پاک ہے۔ جب قرآن پاک سے دور ہیں تو تکبر ہی ہے نا۔ ہم تو سمجھتے ہیں شاید تکبر نہیں کر رہے، ہم تو بہت عاجز ہیں۔ حق تو واضح ہے کہ قرآن کو سیکھنا ہے، قرآن کی زبان سیکھنی ہے، قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، اس کے تمام احکامات سمجھنے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ نے خود قرآن میں بارہا یہ آیت بیان کی ہے کہ ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو اپنے ذکر کے لیے۔ ذکر کیا ہے؟ میں نے آپ کو ذکر بتایا تھا، ذکر کا مطلب عربی زبان میں تذکیر ہے، نصیحت حاصل کرنا ہے۔ کلا انہا تذکرہ، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کلا انہا تذکرہ، بے شک یہ تو نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب نصیحت ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اس سے دور ہیں، قرآن پاک سے دور ہیں، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کی زبان سے ربط نہیں قائم کرتے، اس کے لیے محنت نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ وقت نہیں ہمارے پاس۔ معاش کی جد و جہد نے یا لغو باتوں نے، اگر ایک بندے کو معاش کی طرف سے کچھ پریشانی نہیں، اس کا معاش اللہ نے اس پر کھول دیا ہے، تو وہ اپنا وقت لغو باتوں میں گزار رہا ہے، وہ دوست احباب کے ساتھ اپنا وقت صرف کر رہا ہے، وہ شکار پر جا رہا ہے، وہ تفریحات پر جا رہا ہے، وہ اپنے بچوں کی آسائشیں اور سے اور بڑھا رہا ہے۔ تو پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو اسے چھوڑ دے گا اللہ اسے توڑ دے گا۔ اور ایک اہم بات پھر اللہ کے رسول اسی حدیث میں آگے کیا بیان کر رہے ہیں؟ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور کوئی ہدایت اگر اس کتاب کے علاوہ طلب کرنے کی کوشش کرے گا، میرے بھائیوں بہت اہم بات ہے، آج سن لو، اگر کوئی ہدایت اس کتاب کے علاوہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ آج اگر آپ کو کوئی درس دے اور اس کتاب کا حوالہ نہ دے، اس کتاب کا ریفرنس نہ دے، تو سمجھ لینا کہ گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا ہے، یا آپ کو اور کوئی خیالات متاثر کرنا شروع کر دیں جو اس کتاب کے مطابق نہ ہوں، تو سمجھ لینا کہ گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول آگے کیا کریں؟ هو اللہ الحبل المتین، یہ اللہ کی رسی ہے، هو اللہ الحبل المتین، هو الحبل اللہ المتین، یہ اللہ کی رسی ہے، هو الذکر الحکیم، یہ حکیم حکمت بھرا ذکر ہے، هو الصراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ یہی ہے، هو الذی لا تزیغ به الاہواء، اسے پڑھنے سے جو خیالات کج نہیں ہوتے، اگر جو اسے جڑا رہتا ہے، جو اسے پڑھتا رہتا ہے، جو سمجھتا رہتا ہے، اس کے خیالات میں منفی خیالات نہیں آتے، شیطان اس پر غلبہ نہیں کر سکتا۔ هو الذی لا تزیغ به الاہواء، یہ وہ چیز ہے جسے پڑھ کر خیالات کج نہیں ہوتے،
خیالات میں منفی خیالات نہیں آتے، دماغ میں منفی خیالات نہیں آتے، خیالات کج نہیں ہوتے. وَلَا تَلْتَبِسُوا وَلَا تَلْتَبِسُوا بِاللِّسَانُ، اور زبانیں اسے منحرف نہیں کر سکتی. یہ زبانوں کے اگر اسے الٹا سیدھا کر کے پڑھا جائے تو اس میں تحریف نہیں ہو سکتی. باقی کتابوں میں یہی ہوا کہ لوگوں نے پہلے لفظوں کو الٹا سیدھا پڑھنا شروع کر دیا تو آہستہ آہستہ ان کتابوں میں تحریف ہونا شروع کر دی. اس کا تو حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا، یہ نصیحت ہم نے ہی نازل کی اور ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں، تو زبانیں اس کی تحریف نہیں کر سکتی. وَلَا تَلْتَبِسُوا بِهِ اللِّسَانَ، تو زبانیں اس کی تحریف نہیں کر سکتی. وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، بہت اہم بات ہے. یہ علماء کے بارے بات ہو رہی ہے. میں تو قرآن کا بہت ابتدائی طالب علم ہوں، اپنے بارے کچھ نہیں کہوں گا. اللہ نے علماء کے بارے یہ بات، اللہ کے رسول نے علماء کے بارے یہ بات کی ہے کہ عالم اس کتاب کا جتنا بڑا ہو جائے، وہ اس کتاب کا جتنا زیادہ علم حاصل کر لے، کبھی سیر نہیں ہوتا. کبھی وہ یہ دعویٰ نہیں کر پاتا کہ میں نے اس کتاب کا پورا علم حاصل کر لیا. وہ جتنا علم حاصل کر لے اسے لگتا ہے ابھی تو الف بھی شروع نہیں ہوئی. بڑے سے بڑا عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس کتاب کے علم سے سیر ہو گیا. نہیں، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، جتنے سے بڑا عالم ہو اس کتاب سے سیر نہیں ہو سکتا، اس پر گرفت حاصل نہیں کر سکتا، اس پر عبور حاصل نہیں کر سکتا. وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور اسے بار بار پڑھنے سے باسی پن محسوس نہیں ہوتا. آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ دنیا کی کوئی کتاب، کوئی رسالہ، کوئی افسانہ ایک دفعہ پڑھیں گے، دوسری دفعہ پڑھیں گے، بس تیسری دفعہ پڑھنے کا دل نہیں کرے گا. اور ایک قرآن پاک آپ لوگ تو روز پڑھتے ہیں، جتنا پڑھتے جاؤ مزہ آتا چلا جاتا ہے، جتنا پڑھتے جاؤ دل کھلتا چلا جاتا ہے، جتنا پڑھتے جاؤ لطف آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تو بات تو ٹھیک ہے کہ اسے جتنا پڑھتے جاؤ اتنا لطف آنا شروع ہو جاتا ہے. وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اور اس کے جو عجائب ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ إِذَا الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ. اور یہ تو وہ قرآن ہے کہ جب جسے جنوں نے سنا، جنوں کی ایک جماعت نے سنا تو انہوں نے کیا کہا؟ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ. کہہ دیجئے اے پیغمبر کہ جب جنوں کی ایک جماعت نے اس قرآن کو سنا، یہ واقعہ ہے طائف سے واپسی پر، جب حضور محمد مصطفیٰ زخمی حالت میں تھے اور قرآن کی تلاوت نماز میں کر رہے تھے تو جنوں کی جماعت کا گزر ہوا. انہوں نے جب قرآن سنا تو کیا کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، قرآن عجبا، ایک عجیب قرآن سنا ہے جو کہ ہمیں ہدایت دیتا ہے رشد کی، ہمیں ہدایت راستہ دکھاتا ہے سیدھے راستے کی طرف، حکمت کی طرف، بھلائی کی طرف. تو ہم ایمان لائے اس پر، فآمنا بھی، اس پر جن بھی ایمان لائے. تو آگے اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ من قال به صدقہ، جس نے اس قرآن سے کوئی بات کسی کو بتائی. من قال به، جس نے اس قرآن سے کوئی بات کسی کو بتائی، صدقہ، اس نے سچ بولا. جس نے اس قرآن سے کوئی بات کسی کو بتائی اس نے سچ بولا. من عمل به اجرا، جس نے اس پر عمل کیا اللہ نے اسے اجر دیا. من حکم به عدلا، جس نے اس کے تحت حکم کیا، فیصلہ کیا، اس نے عدل کیا. اور آخری بہت اہم بات سن لینا، من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جس نے اس قرآن پاک کی طرف لوگوں کو بلایا. سن لو اس کے درجات سن لو آج، کہ جس نے اس قرآن پاک سے لوگوں کو بلایا قرآن کی طرف، ہدی الی صراط مستقیم، اسے ہدایت دے دی گئی سیدھے راستے کی.
تو میرے بھائیوں قرآن کے دائی بن جاؤ، ہدایت خود بخود مل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، من دعا الیہ، جس نے لوگوں کو اس کی طرف بلایا، اسے کس کی طرف ہدایت دے دی گئی؟ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دی گئی۔ اور وہی سیدھا راستہ تو جنت میں لے جانے والا ہے، وہی سیدھا راستہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہی اللہ کی رضا ہے، وہی اللہ کے قریب ہوں گے لوگ۔ ہر نماز میں کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ کن لوگوں کا راستہ؟ جن پر تو نے نعمتیں کی۔ وہ لوگ کرتے کیا تھے؟ لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتے تھے۔ وہ لوگ کرتے کیا تھے؟ لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتے تھے۔ بہت خوبصورت حدیث تھی جو میں نے آج آپ کو بیان کی، قرآن کی عظمت پر بہت بڑی حدیث پاک ہے۔ 2 آیتیں آج میں سورۃ شعراء کی صرف وضاحت کر پاؤں گا کیونکہ وقت کی کمی ہے۔ سورۃ شعراء کا ہمارا ترجمہ جاری تھا، انشاءاللہ تعالی جلدی ہم اسے ختم کر لیں گے اور اگلی سورت انشاءاللہ تعالی سورۃ نمل شروع کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ وقت پر تشریف لایا کریں۔ دنیا تو بن ہی جائے گی، میں نے آپ کو کہا تھا دنیا تو جھونگے میں اللہ دے دیتا ہے، اصل تو آخرت کی تیاری کرو۔ 60-70 سال کی زندگی کے لیے اتنی پریشانی اور آباداً آبادا کی زندگی کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ حکم ہے حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم، وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو انذار کر دیجئے، خبردار کر دیجئے، انہیں مطلع کر دیجئے۔ یہ آیت نازل ہوئی 3 نبوی میں، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو کہا کہ بنو ہاشم کو کھانے کی دعوت پر بلاؤ۔ سب کھانے پر اکٹھے ہو گئے، کھانا جب کھا لیا تو حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، تو وہ شور و غل کرتے ہوئے بھاگ کر چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے پھر کھانے پر بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ پھر کھانے کی دعوت دو، وہ پھر کھانے پر اکٹھے ہوئے۔ اس دفعہ کھانے کے بعد شرم کی وجہ سے کہ 2 دفعہ کھانا کھا لیا ہے، اب بات بھی سن لیں، تو حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد کیا۔ آپ یقین مانیں کہ تاریخ کے عظیم خطبات میں سے وہ ایک خطبہ ہے۔ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں اسے خود یاد کروں، اس خطبے کو یاد کروں اور آپ کو سناؤں انشاءاللہ۔ جس دن مجھے وہ خطبہ یاد ہو گیا وہ میں لفظ بلفظ آپ کو سناؤں گا۔ عظیم ترین خطبہ ہے، ایک وہ خطبہ اور ایک حضور کا خطبہ حجۃ الوداع والا۔ آپ میرے بارے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں یہ چیزیں یاد کر سکوں اور آپ تک پہنچا سکوں، اس سے بہت دلی سکون ملتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے محبوب، اپنے کندھوں کو جھکا لیجئے مومنین میں سے ان لوگوں کے لیے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، اور وہ اگر آپ سے دور ہو جائیں یا آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے اِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، میں بری ہوں، میں آزاد ہوں تم سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور آپ توکل کیجئے اس ذات پر جو العزیز ہے اور الرحیم ہے۔ میں نے آپ کو بارہا سمجھایا کہ العزیز کی ذات میں بہت شدت ہے۔ قرآن مجید میں العزیز کہیں اکیلا نہیں آیا، اللہ کی ذات میں بڑی شدت ہے، بہت خوف ہے اس نام میں، اس نام میں بڑی شدت ہے، وہ چھایا ہوا ہے، غضبناک ہے، ہر چیز کو آنے واحد میں ختم کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اپنی اس صفت کے ساتھ پھر آگے الرحیم بھی لگایا ہے کہ وہ رحیم بھی ہے، اس کی رحمت کو دوام بھی ہے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ العزیز کے ساتھ یا الحکیم آئے گا یا الرحیم آئے گا، کہ وہ حکمت والا بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، اگلی آیت کا ترجمہ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے کروں گا، چونکہ اس میں پھر میں آپ کو سورۃ مزمل کی کچھ آیات بتاؤں گا، وہ اس حوالے سے ہی ہیں، تہجد کے حوالے سے۔
تو انشاءاللہ تعالی اگر زندگی رہی تو اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ وقت پر تشریف لائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.